سوشل میڈیا ہے اس سے وابستہ ہے، اور آپ لوگ وہ بنیاد ہیں جس کے اوپر آج تحریک انصاف کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا جو سمجھیے کہ جو آج عروج ہے، اس کی جو اینٹ ہے یہ خیبر پختونخوا میں رکھی گئی، اور سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا نوجوان تھا جس نے عمران خان کا دست و بازو بننے کا فیصلہ کیا۔ آج آپ کا جو پولیٹیکل ویژن ہے، جو خیبر پختونخوا کے نوجوان کا جو پولیٹیکل ویژن ہے، اس کو پورے پاکستان نے بعد میں اڈاپٹ کیا ہے۔ آج پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان، ہر جگہ کے اوپر تحریک انصاف ایک سب سے بڑی وائبرنٹ قوت کے طور کے اوپر ابھری ہے، لیکن جو پیچھے مڑ کے اگر ہم دیکھیں تو اس کا صحرا آپ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے سر جاتا ہے، اور یہ آپ کا پاکستان کے لیے ایک انقلاب ہے جس کی آپ نے بنیاد رکھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ ایک غریب طبقے کا انقلاب تھا، غریب ترین آدمی کا انقلاب تھا۔ اس طریقے سے آپ نے جو تحریک انصاف کی عمران خان کی قیادت میں جو بنیاد رکھی، وہ پاکستان میں اصل 21ویں صدی کا انقلاب ہے، کیونکہ یہ مڈل کلاس کا انقلاب ہے۔ تحریک انصاف کیوں آج تحریک انصاف کے خلاف دونوں بڑی پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، راتوں کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دن کو بھی، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں ان کی سازشیں صرف ایک ہی شخص کے خلاف ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ ان کا تمام مطمع نظر اس وقت تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے، تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں، پاکستان کا جو سیاسی نظام سے جڑے ہوئے ایک مافیاز ہیں، وہ سارے کے سارے ایک شخص کے نام سے ڈرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کی طاقت سے ہم نے اس نظام کو للکارا، ہم نے اس نظام کو، جہاں پہ ٹو پارٹی سسٹم کو توڑنا آسان کام نہیں تھا۔ ٹو پارٹی سسٹمز جہاں جہاں پر بھی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، ایک گٹھ جوڑ انہوں نے کیا، انہوں نے ایک کرپشن الائنس بنایا، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، تمام اداروں کے اوپر اپنے لوگوں کو مسلط کیا، تمام اداروں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پوری ریاست کو یرغمال بنایا ہوا تھا ان دو بڑی سیاسی جماعتوں نے۔ جو آپ کا رائز ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اس پورے معاملے میں آگے آنا ہے، اٹھنا ہے، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اتنے بڑے مافیا کے خلاف اگر لیڈرشپ میں لگن ہو، جرت ہو، اس کا قد ہو، وہ کرپٹ نہ ہو، تو وہ اس کو گرا سکتا ہے، اور سوائے عمران خان کے کسی اور کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان مافیاز کو شکست دے سکتا۔ آج ہم نے کیا اپوزیشن کے ساتھ کیا لڑائی جھگڑا ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم نے صرف ان کو گردن سے دبوچا ہوا ہے کہ ہم آپ کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے، اور آپ نے جو کرپشن کا پیسہ کمایا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے۔ عمران خان کی نواز شریف سے کیا ذاتی لڑائی ہے؟ عمران خان تو جب سٹار تھے تو اس وقت آپ جو تھے، نواز شریف جو تھے، وہ تو ان کے فین تھے۔ کرکٹ جب عمران خان کھیلنے جاتے تھے، وہ مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کے آتے تھے عمران خان کے لیے۔ عمران خان کی کیا ذاتی لڑائی ہے نواز شریف سے؟ عمران خان کی کیا لڑائی ہے آصف زرداری سے؟ میرا خیال ہے وہ تو زندگی میں ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی 5 7 10 کے علاوہ۔ جو لڑائی ہے وہ یہ ہے، آپ نے اربہ روپیہ پاکستان سے اس سسٹم سے چوری کیا، آپ باہر لے گئے۔ اب جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وہ پیسے واپس کریں، آپ کہتے ہیں ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ایک مقدمہ ہمارا نہیں بنایا ہوا، ایک تفتیشی پی ٹی آئی کا نہیں لگایا ہوا، ایک عدالت کا اہلکار جو ہے وہ ہمارا انفلوئنس میں نہیں ہے۔ آپ ایک جائز مقدمات میں سزائیں پانے کے بعد بھی لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو اپوزیشن کی ایک کہہ لیجئے کہ جو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ بک نہیں رہی ہے۔ ہر آدمی کو پتا ہے
پاکستان میں میرا خیال ہے کہ نون لیگ میں اپنے گھر والوں سے بھی پوچھیں گے کہ نواز شریف زرداری کرپٹ ہیں تو سارے گھر والے کہیں گے ہیں تو کرپٹ ہیں لیکن اب آپ ان کے ساتھ ہیں، ہم کیا کریں۔ ان کی جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپس ہیں دونوں پارٹیز کی، وہ آپ ان کو دیکھیں، تمام کے اوپر بڑے بڑے سکینڈل ہیں، تمام ان کی جو زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ زیادہ چیختے چلاتے ہوئے، ان کے پاس اتنے بڑے ان کے اوپر کیسز ہیں۔ ان ساروں کا مفاد ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جو پچھلی ایلیٹ تھی، پولیٹیکل ایلیٹ، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے وہ خورشید شاہ ہوں، چاہے خواجہ آصف ہوں یا احسن اقبال ہوں، یہ سارے اپنے اپنے آخری الیکشنز لڑ چکے ہیں۔ پاکستان نئی جنریشن میں داخل ہو رہا ہے، نئی نسل میں داخل ہو رہا ہے، اور پاکستان کی نئی نسل الحمدللہ آج جو 64% پاکستانی جو 35 سال سے کم عمر کا ہے، وہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان اگر خوشحال ہوگا، پاکستان اگر اوپر جائے گا تو پھر اس کی جو وقت ہے وہ بڑھے گی۔ لہٰذا اس وقت اہم بات یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پلوامہ کا کرائسس ہوا، ہم نے دیکھا پورا پاکستان جڑ گیا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، کیونکہ لیڈرشپ میں یہ صلاحیت تھی کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ آج یہی جو سپرٹ ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسی جو فورسز ہیں جو کہ نیشنلزم کا سودا بیچنا چاہتے ہیں، کچھ اور جگہوں کے اوپر ہیں جو لینگویج کے اوپر لسانی سودا بیچنا چاہتے ہیں، یہ وہ ساری طاقتیں ہیں بنیادی طور کے اوپر جو کہ ریٹروگریسو طاقتیں ہیں، پسماندہ ذہنیت کی سیاست ہے کہ ہمیں اس لیے آپ ووٹ دے دیں کہ ہم فلاں ہیں، ہمیں اس لیے ووٹ دے دیں کہ ہم ایک زبان بولتے ہیں، ہم اس لیے ووٹ دے دیں کہ ہم ایک قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہمیشہ ووٹ اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں۔ سیاست وہ پروگریسو ہوتی ہے، سیاست وہ ایک کہہ لیے جس میں لوگوں کی فلاح ہو، لوگوں کو تقسیم نہ کرے۔ جس طرح مودی اس وقت ہندوستان میں سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر کے سیاست کر رہے ہیں، ہندو مسلمان کی سیاست کر رہے ہیں اور نفرت بڑھا رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف بنیاد بنا کے۔ یہ سیاست فاشسٹ سیاست ہے۔ اس سیاست کو پاکستان تحریک انصاف نے الحمدللہ آ کے دفن کیا ہے۔ کراچی میں کس کی جرت تھی؟ 70 کے دہائی کے بعد وہاں پر آج اگر کراچی جو ہے وہ بول رہا ہے تو وہ پاکستان کی زبان بول رہا ہے اور عمران خان کی زبان بول رہا ہے۔ یہ طاقت ہوتی ہے لیڈرشپ کی، یہ عمران خان کی لیڈرشپ کی طاقت ہے کہ اس نے کراچی جیسے شہر کو، سندھ جیسے صوبے کو لسانی سیاست سے نکال لیا۔ خیبر پختونخوا جیسے صوبے سے نیشنلسٹ پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ہم سب ایک قومی دھارے میں شامل ہو گئے، چاہے پنجاب کی سیاست ہو، بلوچستان کی سیاست ہو، سندھ کی سیاست ہو، یہ خیبر پختونخوا کی سیاست ہو۔ ہم سب نے آپس میں ایک فیصلہ کیا کہ ہم قومی سیاست کریں گے اور قومی دھارے میں شامل رہیں گے۔ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور آج الحمدللہ خیبر سے لے کر کے کراچی تک اگر ایک لیڈر ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک اگر ایک پارٹی ہے تو آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور آپ میں انشاءاللہ جو یوتھ کے مسائل ہیں یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے یا 50 لاکھ گھر دیں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سرکار میں جس طرح پچھلی حکومتوں نے کیا کہ سارے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنوں پہ 200 بندے بھرتی کر لو اور باقی سارے ان کو پیسے دیتے رہے۔ پی آئی اے تباہ کر دیا، اسٹیل مل تباہ کر دیا، پی ٹی وی تباہ کر دیا، اے پی پی تباہ کر دی، تمام ادارے، آپ اداروں کے نام لیں اور آپ دیکھیے ان کا کیا حشر کر دیا۔ جو ہماری فلسفی ہے اس میں ہم نے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں، اور حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ بزنسز کو وہ ماحول دے کہ جس میں وہ نوکریاں پیدا کر سکیں، جس میں وہ خود بھی پیسے کمائیں، وہ اپنے کاروباروں کو بڑھا سکیں اور وہاں کے اوپر نوکریاں پیدا ہوں۔ یہ ویژن ہوتا ہے حکومت کا جس کو اس نے فالو کرنا ہے۔ اس ویژن کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھروں کی جو بات ہے،
مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل اسٹیٹ بینک گورنر نے نئی اسکیم جاری کی جس میں انہوں نے جو فاٹا کے لیے ایک خصوصی پیکج دیا. فاٹا کو انہوں نے جو 5% کے اوپر 30 لاکھ روپے تک کا قرض ہے وہ فاٹا کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے اسپیشل پلان دیا. یہی سہولت جو ہے بیواؤں کے لیے, معذور افراد کے لیے, ٹرانسجینڈرز کے لیے اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز کو بھی دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں ایک جو عمومی ایک ہماری جو پلانز ہیں ہاؤسنگ کے وہ سامنے آ رہے ہیں. ہم نے کرپشن کے اوپر ایک بہت بڑا, اب ماشاءاللہ تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے. اگر پچھلی حکومتیں ہوتی یا دونوں پارٹیاں ہوتی تو اب تک 700-800 ارب روپیہ پاکستان سے باہر جا چکا ہوتا. یہ الحمدللہ ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خزانہ خود ہی پریشان ہوا ہے کہ اتنے مہینے ہو گیا مجھے کو لوٹنے نہیں آیا. اس لیے آپ سب انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے دست و بازو ہیں, آپ ہماری طاقت ہیں, آپ ہماری قوت ہیں. آپ نے اور ہم نے مل کر جو نئے پاکستان کا ہم نے خواب دیکھا ہے اس کی ہم نے پہلی جو سیڑھی ہے وہ چڑھی ہے. اقتدار میں آنا, عمران خان کو وزیر اعظم بنانا اس کی پہلی سیڑھی ہے, لیکن اصل نیا پاکستان تب بنے گا جب ہم نظام کو بدل سکیں گے, اور نظام کو بدلنے کے لیے آپ کا اور ہمارا ساتھ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.